جگہ صاحب مہنگائی کی شرح کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اب آج اس کا ذکر اورنگزیب صاحب نے بھی کیا. انہوں نے کہا یہ شرح کم ہوئی، 11 تک تو آ گئی، سنگل ڈیجٹ تک انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اب جائے گی. لیکن اب حفیظ پاشا صاحب بھی اس کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. آج ان کو ہم پڑھ رہے تھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شارپ ڈکلائن آیا کیوں، اور جو دیگر اس کے اندر محرکات ہیں اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. آپ کا کیا مشاہدہ اور تجزیہ ہے اس اکنامک سروے کے اوپر جو آج پیش کیا گیا، اور گفتگو بھی آپ نے ساتھ ساتھ سنی ہوگی وزیر خزانہ کی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پچھلے 2 سال کے اکنامک سروس کے بعد جو پی ایم ایل این کی تاریخ ہے، لاسٹ ایئر انہوں نے کوئی گروتھ دکھائی 0.5% کی، سب نے کہا کہ یہ گروتھ ہوئی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے فگرز اس وقت آئے، اس کے بعد میں جو ہے جب انہوں نے اپنے فگرز ریوائز کیے تو وہ اکانومی کانٹریکٹ ہوئی تھی، یعنی سگڑ گئی تھی. تو اس کے بعد اس سال کی فگرز کا کوئی کریڈیبلٹی ہے. پھر جو لوگ ماہر ہوں 4000 ووٹ کو 4 لاکھ ووٹ میں تبدیل کرنے کے، تو وہ تو فگرز میں اور بھی مہارت رکھتے ہیں نا، تو کیسے ان کی یہ بات مانے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں فگرز کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. چلیں جو فگرز آپ دیکھ بھی لیں، 2.4% یعنی تقریباً 2.5% جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی دکھائی دی ہے. تو تقریباً ساری ایگریکلچرل گروتھ ہی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ یا جو انڈسٹری ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ان کے فگرز دکھا رہے ہیں کہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے جی. اب ایگریکلچر نے کیا جو ہے وہ گروتھ دکھا دی کہ اس کا بدلہ انہوں نے جو ہے وہ گندم کے سکینڈل میں ان سے لے لیا. ابھی چینی کی ایکسپورٹ کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ ان سے ابھی بدلہ لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے کسان کی کانفیڈنس کو تو ڈینٹ کر لیا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قیمتیں جو ہے وہ دینی چاہیے، میں ایکچولی اس کے خلاف ہوں. لیکن جو طریقہ یہ بار بار دکھا رہے ہیں نا، جو سب سے زیادہ مایوسی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ابھی یاد آیا، جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ جب یہ آئے تھے تو یہ کون سے پلیٹ فارم پہ آئے تھے؟ مہنگائی مکاؤ. میرے خیال میں وہاں پہ مہنگائی مکاؤ نہیں، عوام مکاؤ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے ان کے مینیفیسٹو کی. کیونکہ جو آپ 12% انفلیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، یعنی 100 روپے کی چیز 132 کی ہو گئی، ابھی 144 کی ہوگی. اور اس میں انہوں نے فیکٹر یہ نہیں کیا ایک کہ ان کے انفلیشن کے فگرز کے مطابق 11 سے 12% انفلیشن، جو کہ فرینکلی ناممکن لگتا ہے. 1 روپے کوئی 20 روپے جو ہے وہ ڈیویلیو ہونی چاہیے سال میں، جو انکار کر رہے ہیں اورنگزیب صاحب. اور دوسری چیز یہ کہ جو انہوں نے ٹیکسیشن انکریز کرنی ہے، جو انہوں نے ساتھ گیس اور الیکٹریسٹی کے پرائسز انکریز کرنے ہیں، تو بیسکلی یہ کیسے ایڈ اپ ہوتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید کم ہوگی؟ یہ سینس نہیں بناتا. ایشو کیا ہے؟ پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کو واقعی شدید ریفارم کی ضرورت ہے. شدید ریفارم کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ تو بتائیں. اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں آج کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، ایک چیز مختلف ہے کہ اب آخرکار ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے اور ان کی قیادت میں جائیں گے. سو یہ آپ کو پرومسنگ نہیں لگی ان کی بات جس انداز میں انہوں نے یہ کہا؟ کہتے ہیں the proof of the pudding is in the eating of it. یا آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے الفاظ سے بہتر بولتے ہیں. میں شیخ صاحب سے اس بات پہ اگری نہیں کرتا کہ جی ہم آئی ایم ایف سے مجبور ہیں. آپ آئی ایم ایف کو اپنے وہ دکھائیں نا. آپ مرسیڈیز میں جا کے کہتے ہیں میرے پاس پیسے آلٹوں کے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے دے دے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں دے دوں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ کو آپ لوگ کون سا رکشوں میں جا کے آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں؟ ایک فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک ہی جیسا لائف سٹائل ہے کم و بیش تمام حکومتوں میں. ہم نے 1 سال تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی. ہم نے پینشن کے نظام کا ریفارم شروع کیا کے پی میں، جو آج یہ آئی ایم ایف کو دکھا رہے ہیں. اور کسی فیصلے کی تنقید نہیں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ جب پولیٹیکل پریشر آیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہوائیں جو ہیں وہ اڑنے لگی. انہوں نے کہا پیٹرول کے پرائسز کم کریں. جب کم کیا کہتے ہیں یہ کیوں کر دیا؟